السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال اور اخلاق کے قصے کے بارے میں آپ کو سنائیں گے، اور ان سے لوگوں کو کیا ہدایت ملتی تھی یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مزید قصے، واقعات اور حالات کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اعمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب انصار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہو کر مدینہ آئے تو مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا، لیکن پھر بھی انصار کے کچھ مشرک لوگ اپنے دین پر باقی تھے، جن میں ایک عمرو بن جموح بھی تھے۔ ان کے بیٹے حضرت معاذ عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ حضرت عمرو بن جموح قبیلہ بنو سلمہ کے سرداروں اور معزز لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے معزز لوگوں کے دستور کے مطابق اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا جسے منات کہا جاتا تھا۔ اسے وہ اپنا معبود سمجھتے اور اسے پاک صاف رکھتے۔ جب بنو سلمہ کے چند جوان حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاذ بن عمرو وغیرہ بیت العقبہ میں شریک ہو کر مسلمان ہو گئے تو وہ حضرت عمرو کے اس بت کے پاس جاتے اور اسے اٹھا کر بنو سلمہ کے کسی گندگی والے گھڑے میں اس کا سر اوندا کر کے پھینک دیتے۔ صبح کو حضرت عمرو شور مچاتے اور کہتے کہ تمہارا ناس ہو، آج رات کس نے ہمارے معبود پر دست درازی کی؟ پھر اسے تلاش کرنے چل پڑتے۔ جب وہ بت مل جاتا تو اسے دھو کر پاک صاف کر کے خوشبو لگاتے، پھر کہتے اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں اسے ضرور ذلیل کروں۔ شام کو حضرت عمرو سو جاتے تو وہ نوجوان پھر اس بت کے ساتھ اسی طرح کرتے۔ جب انہوں نے کئی دفعہ اس طرح کیا تو ایک دن انہوں نے اسے گھڑے سے نکال کر دھویا اور اسے پاک صاف کر کے خوشبو لگائی اور پھر اپنی تلوار لا کر اسے گلے میں لٹکا دی اور اس بت سے کہا اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ تمہارے ساتھ یہ گستاخی کون کرتا ہے۔ اگر تیرے میں کچھ ہمت ہے تو یہ تلوار تیرے پاس ہے، اس کے ذریعے اپنی حفاظت کر لینا۔ چنانچہ شام کو جب وہ سو گئے تو ان جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ آج تو بت کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے تو انہوں نے تلوار سمیت اسے اٹھایا اور ایک مرے ہوئے کتے کو رسی سے اس کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اسے بنو سلمہ کے گندگی والے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ صبح کو حضرت عمرو بن جموح کو وہ بت اپنی جگہ نہ ملا تو وہ اس کی تلاش میں نکلے تو اسے اس کنویں میں مردہ کتے کے ساتھ باندھا ہوا پایا۔ جب انہوں نے اس بت کو اس حال میں دیکھا تو اس بت کی ساری حقیقت انہیں نظر آ گئی کہ یہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، اور ان کی قوم کے مسلمانوں نے ان سے بات کی تو وہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے اور بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ حضرت منجاب نے زیاد کے واسطے سے یہ حدیث ابن اسحاق سے اس طرح نقل کی ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے اسحاق بن یسار نے بنو سلمہ کے ایک آدمی سے نقل کیا ہے کہ جب بنو سلمہ کے جوان مسلمان ہو گئے تو حضرت عمرو بن جموح کی بیوی اور بیٹے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے بچوں کو اپنے خاندان میں جانے نہ دینا یہاں تک کہ میں یہ نہ دیکھ لوں کہ خاندان والے کیا کر رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا میں ایسے ہی کروں گی، لیکن آپ اپنے فلاں بیٹے سے ذرا سن تو لیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا باتیں بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا شاید وہ بے دین ہو گیا ہوگا۔ ان کی بیوی نے کہا نہیں، وہ تو لوگوں کے ساتھ گیا ضرور تھا۔ حضرت عمرو نے آدمی بھیج کر اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا اس آدمی کا جو کلام تم سن کر آئے ہو وہ مجھے بھی بتاؤ۔ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر صراط المستقیم تک سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے کہا یہ تو کیا ہی حسین و جمیل کلام ہے، کیا ان کا سارا کلام ایسا ہی ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، آپ کی قوم کے اکثر لوگ ان سے بیعت ہو چکے ہیں، آپ بھی ان سے بیعت ہو جائیں۔ انہوں نے کہا پہلے میں منات بت سے مشورہ کر کے دیکھ لوں وہ کیا کہتا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب منات سے بات کرنا چاہتے تو منات کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے جو منات کی طرف سے جواب دیا کرتی۔ چنانچہ یہ اس بت کے پاس مشورہ لینے گئے، بوڑھی عورت کو وہاں سے چلتا کر دیا گیا۔ یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تعظیم بجا لائے اور کہا اے منات تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ پر ایک بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا ہے جو ہمیں تیری عبادت سے روکتا ہے اور تجھے چھوڑ دینے کا حکم کرتا ہے۔ مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ تجھ سے مشورہ کیے بغیر اس سے بیعت ہو جاؤں۔ یہ بہت دیر تک اس کے سامنے یہ باتیں کرتے رہے لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس سے کہا میرا خیال یہ ہے کہ تو ناراض ہو گیا ہے، اللہ نہ کہ میں نے اب تک تیری کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ چنانچہ کھڑے ہو کر اس بت کو توڑ دیا، اور ابراہیم بن سلمہ نے ابن اسحاق سے یوں روایت کیا ہے کہ
جب حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو انہوں نے چند اشعار کہے جن میں انہوں نے بدھ کا اور اس کی بے بسی کا جو منظر دیکھا تھا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اندھے پن اور گمراہی سے بچایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ میں اپنے گزشتہ گناہوں پر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آگ سے مجھے نجات دے اور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے اس کی ثنا بیان کرتا ہوں۔ وہی بیت اللہ کا اور اس کے پردوں کا خدا ہے۔ میں خطا کار انسانوں اور آسمانوں سے اترنے والے قطروں اور موسلا دہار بارش کی بوندوں کی تعداد کے برابر اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ میں تاریکی میں پڑا ہوا تھا اور منات اور اس کے پتھروں کا پجاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی۔ بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتوں کی عبادت کے عیب و عیار سے نجات دی۔ میں تو تاریکی میں بالکل ہلاک ہونے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت سے اس سے بچا لیا۔ جب تک میں زندہ رہوں گا اس کی تعریف اور اس کا شکر کرتا رہوں گا۔ وہ تمام مخلوق کا خدا اور مخلوق کی خرابیوں کو درست کرنے والا ہے۔ ان اشعار کے کہنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ کے گھر جنت میں اس کا پڑوس نصیب ہو جائے، اور اپنے بت منات کی مذمت میں یہ اشعار کہے، اللہ کی قسم اگر تو سچا معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ ایک رسی میں باندھا ہوا کنویں میں پڑا ہوا نہ ہوتا۔ اس پر تف ہو کے تو معبود ہونے کے باوجود ذلیل و خوار اس جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ اب ہم نے تیرے انتہائی برے نقصان کو معلوم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس سے پہلے بچا لیا کہ میں قبر کی اندھیری میں پڑا ہوا ہوتا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب سے بڑھ کر بڑے احسانات والا، عطیہ دینے والا، روزی دینے والا، جو ہر طرح کی عادتوں کا بدلہ دینے والا ہے۔